صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. اللهم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم اللهم اغفر لنا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم رسلا فكذبوهما فعززنا بطارس فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة علي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قوم من بعد من جن من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وطاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال
الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا قيعة واحدة تأخذهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجعون ورفق بالطور فإذاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن اقذف المرسلون إن كانت إلا قيعة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال لا يمسكون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلم من أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها يأكلون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسيا خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ذاکر ثقلین الحاج و زبار مولوی سید محمد صالح رضوی صاحب قبلہ مرحوم ابن سید محمد طاہر رشید صاحب کی رسالت Yeah.
Hare
की सताई हूँ
جس نے درے باغ پنجتن دیکھا اسی نے روضہ رضوان کا کی تمام رندے کا جوان دیتے کی میت نہ تم نے پہچانی یہ کس کا نظر پسار ہے یزید نے پوشاک اس کو پہنا دو ہٹا ہوا جو سکینہ کا پیرہن دیکھا کہا کہ پاک میں مل جاؤں گی نہ پہنوں گی پدر کے مردے کو جانگر میں پدر کے مردے کو جانگر میں بے کفن شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاعر نام کا چلایا نام لے کے عمر قاسوام کا اے مرا بھائی اللہ کیا تو نے کام کا اے مرا بھائی اللہ کیا تو نے کام کا میرے رستم اماد حسین کو نوکو بدلیا کے اٹھا لو حسین کو نوکو بدلیا کے اٹھا لو حسین کو طاقت ہوئی جو طاقت شہیدی پناہ کی حسرت سے سوئے گنجے شہیدہ نگاہ کی راہ کے پزلے جلانے تیرے
دکھاؤ راکی رو کر حسین برج منزلہ کی رو کر حسین برج منزلہ کی درد و علم کی کسے طلبدار کیجئے بولا وہ بے زبان کچھ ارشاد کیجئے شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے کچل کے شہیدان میں غور کرے آرام کرتے ہیں آرام کرتے ہیں آرام کرتے ہیں اے حسب با وفا میرے دل کو خران دے عاشق کو چل کے ان کے برابر اتار تھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں یعنی نشے کے جسم کو صدمے تکار ایک نوجوان کی لاش کا ٹہراؤ ناگہاں بوسو کر حسین بیٹھا جو جلا کے آپ اترے زین سے دعا کرتے ہوئے نکلے زمین سے دعا کرتے ہوئے نکلے زمین سے ہاتھوں کے ساتھ آئیے آواز ناگہاں ہے یہ گرم یہ گرمی ہے الماء آ کر سنبھالتے نہیں عباس کہاں ہماری گود میں آؤ ہماری گود میں آؤ ہماری گود میں مر کر بھی ہمیں جدا نہیں پیارے کے ساتھ واری ہے تیرے پالے والی کے ہاتھ ان ہاتھوں کا ملا جو سہارا حسین کو گھوڑے بے تکان اتارا حسین گھوڑے نے بے تکان اتارا حسین نازا سلانے لوٹ کے مارا حسین پھر تو رانا جھپ گیا حسین کو پھر تو رانا جھپ گیا حسین کو جلتی زمین بخش گئی ساتھ پڑے رہے جلات گرتے کو کھینچے کھڑے لو مومنوں لرزتا ہے اب دشت کربلا لوگ شوا بطول کیا لوگ شوا بطول کیا لو شمرے اللہ
حضرت أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون فضل الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين عصب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عزیزان گرامی آئے مودت ہماری حیات کا عنوان ہے، ایمان کا عنوان ہے۔ آئے مودت ہماری مقصد تکلیف کا نام ہے۔ آیت مودت کا عملی ترجمہ یہ مجلس ہے۔ اللہ اہل بیت سے، اہل بیت کے حق میں ہم سے مودت چاہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے مودت اختیار کریں، تو اس مودت کے عملی نام کا نام ہے مجلس۔ اب ترجمہ تو ظاہر ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ قربا کی مودت چاہتا ہوں۔ اب یہ قربا کا ترجمہ ہمارے تمام مفسرین، ہمارے تمام مترجمین قرآن قربا کا ترجمہ اہل بیت کرتے ہیں۔ یہ مرادی معنی، عربی میں ایک لفظی معنی ہوتا ہے، ایک مرادی معنی، ورنہ قربا کے معنی لفظی نہیں ہے اہل بیت۔ قربا ظاہر سی بات ہے فیمیل صیغہ ہے، قربا میں فیمیل کا ذکر ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا اس رسالت کے معاوضے میں سوائے اس کے کہ تم ایک قربا سے مودت کرو۔ وہ قربا کون ہے؟ قربا واحد مؤنث ہے۔ اب واحد مؤنث میں جو قربا ہے تو اب اس میں مرکزی آیت جو ہے قربا، وہ سیدۃ النساء العالمین۔ اب چونکہ اسی سیدہ کے بابا رسول اللہ، اسی سیدہ کے ہمسر مولائے کائنات، اسی سیدہ کے بیٹے حسنین یوں ہوئے اہل بیت، ترجمہ سب نے یہ کیا اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ مرادی ہے، ورنہ لفظ اہل بیت وہ نہیں ہے۔ آیت تطہیر میں لفظ اہل بیت ہے، اہل بیت کا لفظ ظاہر ہے عربی لفظ ہے، تو آیت تطہیر میں تو ہے، یہاں وہ لفظ نہیں ہے۔ یہاں قربا سے مراد سب ہیں، مراد جو ہے ایک لفظ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے سب ہے۔ تو اب یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن اپنی لفظوں کی واحد صیغوں میں جمع کو سمیٹ لیتا ہے، لیکن اس کے بتلانے والے وہ ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، یہ وہ بتائیں گے کہ جو اپنے لمحے تخلیق میں جیسے ہی ان کا ظہور نور ہو، جیسے ہی وہ اس عالم ناسوت میں عالم نور سے تشریف لائیں،
تو آنے کے ساتھ ہی جو وہ پڑھتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، ان کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے، ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے۔ کیوں جاری ہوتا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کی زبان ان کی زبان سے کیوں جاری ہو رہی ہے؟ ہماری جنس کے بچے جب ہمارے درمیان پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہماری بولی بولتے ہیں، ہمیں تو اللہ کا کلام سکھانا پڑتا ہے۔ ایک عمر آتی ہے جب بسم اللہ کی جاتی ہے، بسم اللہ سے پہلے تو بسم اللہ پتہ نہیں ہوتا، تو صدقاً وعدلا کہاں سے پتہ چلے گا؟ مگر یہ ان کی شان ہے کہ جس کی جنس نورانی ہو، جن کا فصل قرآنی ہو، جو اپنی جنس میں نور ہو اور اپنے بولنے میں کلام اللہ ہو، تو جب وہ آتے ہیں دنیا میں تو وہ بولی بولتے ہیں جو ان کے جنس کی ہوتی ہے، ہم وہ بولتے ہیں جو ہمارے جنس کی ہوتی ہے۔ تو وہ بتائیں گے کلام اللہ کے معنی کیا ہے، وہ بتائیں گے کلام اللہ سے مراد کیا ہے، وہ بتائیں گے قرآن میں لفظ واحد ہے جمع کے معنی میں، لیکن جمع کا لفظ پلورل سنگولر کے معنی میں، سنگولر پلورل کے معنی میں۔ اسی طریقے سے بیانیہ استفہامیہ کے معنی میں، یعنی سوال جواب کے انداز میں، جواب ثواب کے انداز میں، سوال و جواب۔ تو قرآن مجید کی لفظوں کو سمجھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، خود اس کے لہجے کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں پابند اہل بیت کیا گیا۔ تو خیر میں نے جس آیت کو پڑھا ہے، آپ نے ہزارانی سینکڑوں ہزاروں ذاکرین سے اس کو سنتے رہتے ہیں۔ آیت مودت اسے کہتے ہیں، اور لفظ مودت سے یہ آیت مودت مشہور ہوا۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم ہیں اہل مودت، اور جن سے مودت کرنا وہ کون ہے؟ صاحبان مودت، مصداق مودت۔ مودت کیا ہے پہلے اسے سمجھے۔ کئی میں نے مجلسوں میں سیدھا کہیں بیان کیا ہے، مگر یہ کہ بہرحال اگر تکرار بھی کسی کے لیے ہے تو فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے تو انہیں کا ذکر، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں آ جاتی ہیں، کسی کی کہیں سنی ہوگی تو سنی ہوگی۔ مودت، پہلے اس لفظ کو سمجھ، میں شروع سے نہیں چل رہا ہوں، مجھے لفظ مودت پہ، کیونکہ ایک مجلس سے ارشاد ثواب کی ہے، اور وہ بھی اس کی ہے کہ جس کی پوری زندگی مودت میں گزر گئی۔ مودت پہ بولنا، مودت پہ جینا، اور مودت ہی پہ دنیا سے جانا۔ جسے ہم مودت ہی میں سنتے رہے، وہ مودت ہی میں پڑھتے رہے، اور مودت ہی پہ پڑھتے رہے۔ ایک ذاکر اہل بیت صادق بھائی اللہ مقامہ صادق رضوی صاحب کی مجلس سے، بہرحال وہ چہرہ آج بھی ہمارے درمیان میں ایسے موجود ہے، یقین نہیں ہوتا کہ ہم برسی میں ان کی آئے ہیں، برسی پڑھ رہے ہیں، آپ برسی کی مجلس سن رہے ہیں۔ یہ زمانہ اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ ایک سال گزر گیا۔ اہل بیت والے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں، یادوں میں رہتے ہیں، شعور میں رہتے ہیں، خیالات میں رہتے ہیں، بانی مجلس کی یادوں میں رہتے ہیں، سامعین کی یادوں میں رہتے ہیں، مگر کس عنوان سے رہتے ہیں؟ چائے، کھانا، پانی، دوستی، اس عنوان سے نہیں رہتے، ذکر اہل بیت کے عنوان سے، مجلس کے اہل بیت، مجلس اہل بیت، جو اہل بیت کے عنوان سے ذہنوں میں محفوظ رہے وہی ماتا شہیدہ میں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مودت اہل بیت۔ صلوات پڑھو۔ قل پہ قل لا اسألکم علیہ اجرا بھی بہت بڑی بات ہے۔ لفظ قل پہ پڑھا جائے، لا پہ پڑھا جائے، اسألکم پہ پڑھا جائے، اللہ پہ پڑھا جائے، فی پہ پڑھا جائے، رسالت پہ پڑھا جائے، پھر مودت پہ آئے، تو یہ پورے ایک اشرے کی آیت ہے۔ لیکن یہ کہ اب ایک مجلس میں پڑھا جائے تو کیا پڑھا جائے گا؟ تو میری زبان پہ اور میرے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ مودت ہی کے متعلق، کیونکہ مودت اس آیت کا خلاصہ ہے، اس آیت کا نفس مضمون، اس آیت کا مرکز کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ مودت چاہتا ہے۔ کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے، قربا کے لیے، اہل بیت کے لیے چاہتا ہے۔ تو مودت کیا ہے؟ اس پر کچھ بات ہو جائے۔ مودت کا یہ جو لفظ ہے یہ بنا ہے ودود سے، اس کا روٹ ہے اد، مادہ۔ جیسے
مسیح کا مادہ مسا ہے، مسیح کا مادہ مسا، کوئی بھی لفظ ہو ہر لفظ کا ایک مادہ ایک روٹ ہے. مودت کا جو روٹ ہے وہ ہے اد، اد سے بنا ودود. اللہ نے اس روٹ کا بھی اس مادے کا بھی قرآن میں ذکر کیا. جیسے ایک جگہ اس نے کہا ہے سیجعل الرحمن عدا، اللہ نے کہا کہ اللہ کسی کسی کے دل میں، بعض بندوں کے دل میں اد کو پیدا کرتا. اد، یہ اد کیا؟ اد جو ہے ودود کا روٹ ہے. ودود اللہ کے اسماء صفاتی میں ایک نام ہے. مودت ودود سے بنا، ودود اد سے بنا. مودت ودود سے بنا، ودود اد سے بنا. یہ اد کیا ہے اور یہ اد کہاں ہوتا ہے؟ اللہ اسے قلب میں پیدا کرتا ہے. قلب میں کہاں پیدا کرتا ہے؟ قلب پورے بدن کا مرکز ہے، سینٹر. پوری باڈی کا مرکز دل، دل کا مرکز ہے فؤاد. فؤاد، فؤاد کیا ہے؟ دل کا مرکز. یہ پوری باڈی کا مرکز دل، اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، اس کا جو مرکز ہے وہ ہے فؤاد. تو اللہ اد کو دل کے مرکز فؤاد میں پیدا کرتا ہے. دل سے بدن کی سلامتی ہے. دل گیا بدن گیا، اور دل کی سلامتی فؤاد سے ہے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے جی اچاٹ ہو جاتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، نہ گھر میں نہ خاندان میں، کسی چیز میں. تو دل کبھی کبھی جو ہے معکوس ہو جاتے. امام کا ارشاد ہے کبھی کبھی کیا تمہیں ایسا نہیں ہوتا کہ دل تمہارا بالکل اچاٹ ہو گیا ہے؟ مولا ہاں ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ دل کا معکوس ہو جانا، دل الٹ دیتا ہے. جب اللہ دل کو الٹ دیتا ہے تو اس میں کوئی چیز ٹکتی ہی نہیں، نہ کسی سے بات کرنا اچھا نہیں، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. مطلب دل الٹ گیا، معکوس ہو گیا. وہ جو سینٹر پوائنٹ ہے دل کا، جو دل کا جو مرکز ہے فؤاد، جب فؤاد کو اوپری جانب سے روشنی نہیں ملتی ہے کسی چیز کی، تو اس کی وجہ سے وہ بجھتا ہے تو دل بھی بجھ جاتا ہے. اور جب فؤاد میں حرارت نورانی رہتی ہے، ملکوتی رہتی ہے، تو وہ دل کو زندہ رکھتا ہے، دل بدن کو زندہ رکھتا ہے، اور دل کی سلامتی سے چہرہ حشاش بشاش. اور جیسے ہی فؤاد بجھا، دل بجھا، دل بجھا، باڈی آپ کی عجیب سے ہونے لگی، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، کبھی شاداب ہے، کبھی گلاب ہے، کبھی مرجھایا ہوا ہے. یہ اندر کا عکس باہر پڑتا ہے. کبھی کبھی باہر کی چیزیں اندر اثر کرتی ہیں. مصائب سنے رونا آ گئے، فضائل سنے مسکرا رہے، یہ باہر کی چیز دل پہ اثر کرتی ہے. کبھی اندر کی چیز باہر آتی ہے، کبھی اندر کی چیز چہرے پر. بیٹھے بیٹھے آدمی کو کوئی بات یاد آ گئی، مسکرا رہا ہے. کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں. ایک شاعر کا شعر سنا تھا مولا کے لیے، اچانک یاد آ گیا وہ یہ شعر. کبھی اندر کی چیز باہر آ رہی، کبھی مصائب کا کوئی نقطہ یاد آ گیا، اچانک کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہے ہیں؟ نہیں کسی خطیب کا ایک نقطہ تھا، مصائب کا یاد آ گیا. تو کچھ اندر سے باہر اثر ہوتا ہے، کچھ باہر سے اثر ہوتا ہے، لیکن اثر لینے والی قوت کا نام ہے فؤاد. اب یہ جو فؤاد ہے، اس کے لیے یہ جو فؤاد ہے، یہ باہر کی چیز اس پہ اثر انداز ہوتی. جو اثر کرنے والی ہے اس کو اد کہتے ہیں، جو اثر لینے والی ہے اس کو فؤاد کہتے ہیں. تو یہ جو فؤاد ہے یہ مودت کا مرکز ہے. اس لیے قبولیت اور عدم قبولیت، ماننا نہ ماننا، اس دل کی کیپیسٹی کا نام ہے. اسی لیے معصوم نے کہا عالم ازل میں ہماری محبت سب کے سامنے پیش کی گئی. سب کے سامنے. اس سب سے مراد عقل والے بے عقل والے دونوں ہیں، جاندار اور بے جان. یعنی عقل والے بے عقل سے جانور بھی ہے، انسان بھی ہے، درخت بھی ہے، پہاڑ بھی، ان سب پہ پیش کی گئی. اور جس نے قبول کیا وہ زمین جو ہے زرخیز ہو گئی،
وہ زمین اناج دینے کے قابل اس لیے ہے کہ اس میں ہماری محبت کو اس نے قبول کیا. وہ پھل پروٹین وٹامن دینے کے قابل اس لیے فروٹ ہے کہ اس نے ہماری محبت کو قبول کیا. ارے بھائی دنیا کی سائنس سے کیمسٹری کوئی پڑھتا ہے تو اس کے فارمولے ہیں, اس کی وجہ سے یہ, اس کی وجہ سے یہ. پانی کیا ہے, H2O ہے. ہائیڈروجن جو ہے 2 حصے ہے, آکسیجن 1 حصہ ہے. تو پانی کا فارمولا سمجھ میں آ گیا. یہ اسپریچول سائنس ہے جو میں کہہ رہا ہوں, جو اہل بیت نے بتائی ہے. ہر چیز جب کاز اینڈ ایفیکٹ کے اوپر علت اور معلول پہ ٹکی ہوئی ہے تو یہ دیکھو زمین ایک ہی نظر آ رہی, مگر یہ کیا بات ہے, یہ جو ہے اناج دیتی ہے, یہ کتنا پانی پی جاتی ہے, مگر اس میں ایک مول کا بھی نہیں پھوٹتا, اس میں ایک بیج بھی نہیں اپجتا. کیوں؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا یہ حصہ ہماری ولایت والا ہے, یہ اقرار والا ہے, یہ انکار والا ہے. اقرار والا پھل دے گا, انکار والا باج رہے گا. یہ علت. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ چیزوں میں اپنی قبولیت اور ناقبولیت, انکار اور اقرار کی چیز میں کیپیسٹی پائی جاتی. اور جب وہ اسے قبول کر لیتی ہے تو اس کے اچھے اثرات ہیں, قبول نہ کرے تو اس کے برے اثرات ہیں. تو اسی میں پھل ہے. تو پھل میٹھا اس لیے کہ ہماری ولایت کا اقرار کیا. حیدرآباد کے ایک بڑے سنی عالم دین تھے, محدث دکن, جنہیں کہتے تھے عبداللہ شاہ صاحب, مصری گنج. کئی کتابیں تھی, ایک کتاب فضائل میں بھی, ایک کتاب شہادت نامہ بھی, بہت اچھے مسائل انہوں نے لکھے. تو انہوں نے لکھا کہ صاحب ایک مرتبہ مولا کے سامنے ایک تربوز لایا گیا, 2-4 افراد بیٹھے تھے, مولا کو دیا گیا. مولا نے اس کی شاخ اٹھائی اور اس سے قریب لے جا کے رکھ دیا. تو کہا کہ تم لوگ کھاؤ. کہا کہ مولا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ نہیں, حالانکہ یہ تربوز ہے مگر اس کی شاخ پہ ایک ایسا پھل لگا ہے جو میرا دوست نہیں. کیا مولا, کیا مطلب؟ کہ تربوز میٹھا ہوتا ہے مگر یہ میٹھا نہیں. میٹھا ہوتا ہے مگر یہ میٹھا نہیں ہے. اس لیے میٹھا نہیں ہے کہ سب کے اقرار میں اس کا اقرار شامل نہیں ہے. تو کبھی کبھی میٹھے پھلوں میں بھی ایک آدھ ایسی چیز آ جاتی ہے جو کسالی مزاج رکھتی ہے, کڑوا مزاج رکھتی ہے. تو علی کی ولایت سے ولایتی ماحول میں رہ کر بھی کوئی مائنس ہو جائے تو اس میں اثر وہی آ جائے گا جو نیگیٹیوٹی کا ہوتا ہے, انکار کا اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے مولا کہتے کہ تم نہیں دیکھتے کتنے ہمارے دشمن ہیں اور ان کے درمیان ہمارے چاہنے والے ہیں. کہ مولا یہ کیسے, درخت پورا نیم کا ہے, اس میں پھل آم کا کیسے آ گیا؟ تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ اقرار ولایت اور ہماری محبت نسلی ہے, نہیں, یہ اصلی ہے. تو نسلی اور اصلی کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاں جس نے اقرار کیا وہ کیا, جو نہیں کرے گا تو یہاں پیدا ہو کر بھی ہمارا نہیں ہے, اور اگر کر لے تو وہاں پیدا ہو کر بھی ہمارا ہے. کہ اس کی سب سے بڑی مثال محمد بن ابی بکر ہیں. امیر المومنین نے فرمایا یہ صلب ابو بکر سے لیکن بیٹا میرا ہے. کیوں بیٹا میرا ہے اس درخت کا پھل, مگر اقرار ولایت وہاں کر کے آیا ہے تو کہیں بھی ہوگا علی کا. اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ جو مودت ہے, یہ مودت آپ پر پیش کی گئی, اور اس کو قبول کرنے میں جس زمین نے, جس دل نے اقرار کا جتنی بڑی اپنی وسعت پیش کی, اس کو اتنا روحانیت سے نوازا گیا. تو عزیزان گرامی, یہ ودود سے اد بنا, اد سے مودت بنا, اور فؤاد دل کا مرکز ہے, اس کا اٹیچمنٹ ہوا. اس کے ہونے سے جو اثرات ظاہر ہوئے, بچہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک, جوانی سب اس میں گزر گئی. علی 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 علی, حسین حسین, پنجتن 14, اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں. ارے کچھ اور بھی سبجیکٹ ہوگا, مجھے اس سے فرصت نہیں. بولے یہ کیوں؟ تو کہا کہ اقرار ہے مگر اقرار میں ذرا کیپیسٹی بڑی ہے. کیا اقرار کرنے میں بھی تو درجے ہے نا.
تو کشادہ دلی جتنی پائی جائے گی اتنا اہل بیت کا عرفان دل میں سماتا جائے گا. چھوٹی چیز کبھی بڑی چیز کو نہیں سنبھال سکتی ہے. کوزے میں سمندر نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے درجے ہیں مودت کے بھی. کوئی مودت کا ایک عام درجہ رکھتا ہے تو مولا کے عام فضائل اسے پسند ہے. معرف میں وہ سمجھ میں ہی نہیں آتے اس کے, وہاں تک وہ گئے ہی نہیں, پہنچے ٹھیک ہے عام درجے کا مومن. دل کا رسول فضلنا بعضهم اللہ بعض, اللہ نے نبیوں میں درجے رکھے ہیں, کوئی چھوٹے درجے کا کوئی بڑے درجے کا. مومن بھی سب ایک درجے کے تو نہیں ہوں گے نا. کوئی اقرار اور فضائل میں عام فضائل کو مان لیتے ہیں لیکن معرف تک نہیں پہنچتے. لیکن کچھ یہ کہ معرف تک پہنچتے ہیں وہاں بھی سیر نہیں ہوتے تو پھر اسرار میں جاتے ہیں, اسرار میں جاتے تو وہاں بھی سیر نہیں ہوتے, پھر اخفا میں جاتے, اخفا میں جاتے وہاں بھی سیر نہیں ہوتے تو پھر سر خفی میں جاتے, سر خفی میں جاتے وہاں بھی سیر نہیں ہوتے تو پھر ہوئیت کی ضمیر میں جاتے, عالم ہوئیت میں پہنچتے وہاں بھی چین نہیں پڑتا ہے. تو اس کے بعد ان کی وہ منزل ہوتی ہے کہ جب تک معشوق کا دیدار نہ ہو جائے اس وقت تک چین نہیں آتا. تو جب معشوق مجسم سامنے آ جائے تو اسی محویت میں گزر جاتے ہیں. اسی گزرنے کا نام ہوتا ہے انتقال کرنا. اب یہ جو ودود ہے, مودت ہے, اللہ نے دیکھیے ترجمہ کرنے والوں نے بھی مودت ہی کیا. کسی نے بھی, کسی شیعہ سنی مترجمہ قرآن نے ترجمہ عشق نہیں کیا. حالانکہ عشق کیا جا سکتا ہے, عشق عربی زبان کا لفظ ہے, مگر پورے قرآن میں اللہ نے لفظ عشق نہیں رکھا. اور اہل بیت کے لیے تو آیت مودت میں بڑی گنجائش تھی مگر نہیں رکھا. کیونکہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا عربوں کے درمیان میں عشق کا لفظ اپنا تقدس کھو چکا تھا. لفظ عشق حوش کے معنی میں استعمال ہو رہا تھا, پاکیزگی کے معنی میں نہیں ہو رہا تھا اس وقت. تو اللہ نے وہ لفظ ہی نہیں رکھا, وہ لفظ ہی نہیں رکھا تاکہ لوگ ہر کس و ناقص جو لفظ عشق کا استعمال صرف مجاز اور جسمانیت کے لیے, حیوانیت کے لیے کرتا ہے, اس راہ سے کئی اہل بیت کی طرف داخل نہ ہو. اللہ نے اس چور دروازے کو بند کر کے کہا میں وہ لفظ دے رہا ہوں جو پورے عرب میں تم لوگ آپس میں استعمال نہیں کرتے ہو. یہ لفظ میں نے صرف اہل بیت کے لیے اٹھا کے رکھا ہے. اب اگر اہل بیت کی مدح کرنا تو اس مقام سے کرنا جہاں کوئی اور ان میں شریک نہ ہو سکے. پھر جب اس کی ضرورت پڑی تو معصومین نے بتایا عشق پاک اور ناپاک, عشق مجازی, عشق حقیقی پھر قسمیں سامنے آنے لگی, مگر قرآن مجید میں اہل بیت کے لیے نہیں کیا. اور سرکار دو عالم نے بھی جتنے الفاظ بیان کیے مولائے کائنات کے لیے, ہر جگہ محبت حب ہے. یا علی حب کا تقوی و ایمان, حب علی عبادہ, من احب علیت, جس نے علی سے محبت کی فدخل جنہ و جنہ. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں محبت محبت محبت, عشق کا نہیں آ رہا, عشق کا نہیں آ رہا. کیوں؟ اس زمانے میں اس لفظ کا وہ چلن ان پاکیزہ معنی میں نہیں تھا. اب اگر یہ لفظ جو اپنا تقدس کھو چکا تھا اگر یہ اپنے تقدس پہ دوبارہ واپس آیا ہے تو ان کے ذریعے آیا ہے جنہوں نے فراز دار سے عشق علی میں مسکرا کر کے جان دی. اب لفظ کو وقار ملا. پھر یہ حدیث میں جب یہ لفظ آیا تو حدیث قدسی میں آیا, اور اللہ نے اس کا ایسی جگہ استعمال حدیث قدسی میں دیا کہ جس کی نسبت اس کی جانب ہو. قرآن میں نہیں ہے, حدیث رسول میں اہل بیت کے متعلق نہیں ہے, لیکن اللہ نے حدیث قدسی میں جو قرآن کی طرح ہے, جبریل ہی لے کر کے آتے اللہ کے پاس. سرکار دو عالم نے کہا نزل علیہ جبرائیل, میرے پاس جبرائیل آئے, وہ قال ان اللہ یقرؤ علیک السلام, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے من طلبنی وجدنی ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی اشقنی ومن اشقنی اشقتہ ومن اشقتہ قتلتہ
ومن قتلته فانا دیتہ. اب یہاں آیا لفظ عشق، لیکن کس کے لیے آیا؟ اللہ نے اپنے لیے کیا، تاکہ لفظ کو وقار ملے، عزت ملے. ہما شما آپس میں یہ لفظ کا استعمال غلط معنی میں ہو رہا تھا. اللہ نے اس کو پاکیزگی دینے کے لیے حدیث قدسی میں اپنی ذات کے لیے کہا، من طلبنی، جو مجھے طلب کرتا ہے. طلب میں تڑپ ہوتی ہے. اب یہ لفظ طلب کو سمجھانے کے لیے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ماحول میں. کیسے سگریٹ کی طلب، چائے کی طلب، گٹکے کی طلب، آدمی دوسرے سے مانگنے مجبور ہو جائے. طلب وہ چیز ہے کہ غیر کو اپنا بنانے لگتی ہے، غیر تک پہنچا دیتی طلب. اب میری طلب ہو، تڑپ ہو، جذبہ ہو، تو جو مجھے طلب کرتا ہے، من طلبنی، یا پھر میں جسے طلب کروں، بلاؤں اپنی طرف. کیونکہ اللہ نے کہا نا وجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. من جاہد فینا، جو ہماری طرف کوشش کرتا ہے ہم اپنی طرف بلاتے ہیں. من طلبنی وجدنی، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پاتا ہے، جو مجھے پاتا ہے وہ میرا عارف ہو جاتا ہے، اور جو میرا عارف ہو جاتا ہے وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے. جب میرا عاشق ہو جاتا ہے تو پھر میں بھی اس سے عشق کرتا ہوں، اور جب پھر میرا عاشق ہو جائے، میں اس کا معشوق بن جاؤں، تو میں ہی اسے قتل کر دیتا ہوں. اور جب میں قتل کر دیتا ہوں تو پھر میں اپنی میں سے اسے سرفراز کرتا ہوں، کیونکہ میں خود اس کی اجرت ہوں، میں خود اس کا قصاص ہوں، میں خود اس کا نتیجہ ہوں. اب قصاص بندے کا ہوگا، اللہ کا کیا قصاص ہوگا؟ اللہ کہتا ہے فانا، میری انا ہی اس کی دیت ہے. اب اس کی انا نہیں ہوتی، کیا کہنے، اب وہ میری انا ہو جاتی ہے. اسی کے لیے کافی میں ایک روایت ہے، خالد بن مخلد راوی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ جب بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنا بناتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ حدیث قرب نوافل اسے کہتے ہیں کہ میں بندے کی سماعت ہو جاتا ہوں، میں بندے کے کان بن جاتا ہوں، میں بندے کی بصارت اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے حرکات و سکنات بن جاتا ہوں. یہ مقام ہے. اب مقام محبت جو ہے، مقام مودت، وہ مقام مودت کو سمجھنے کے لیے عشق کو سمجھنا ہے. کیونکہ لفظ عشق جو ہے اسے سمجھو تو مودت کے معنی تک پہنچ سکتے ہیں آپ. مودت کو سمجھانے کے لیے عشق کو مقدمہ بنانا ہے. عشق تمہید مودت کا نام. تو یہ عشق کیا ہے؟ اب عشق تو ہماری شاعری میں لفظ عشق، مگر میں حدیث سے بتا رہا ہوں. حدیث میں بتایا گیا. ویسے لفظ عشق جو ہے لغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ دراصل یہ لفظ عشق ہے. اس کو کہتے ہیں عشق پیچاں. ایک بیل کا نام ہے جس سے لپٹ جاتی ہے اسے سکھا دیتی ہے. عشق پیچاں، جس سے لپٹ گئی وہ سوکھ جاتا ہے. محبت بھی مجازی محبت، کسی کے دل میں آ گئی آدمی سوکھ جاتا ہے. کسی سے محبت ہوگی، اب اس کی رات کی نیند حرام، دن کا چین حرام، اختر شماری میں زندگی گزر رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، خلل دماغ کا نام ہو گیا عشق. طبیعت خراب ہونے لگی. یہ چاہے مجازی لیلا ہو یا اس لیلا سے مراد دولت ہو جائے. محبت دولت سے تو دولت کو پانے کے چکر میں بیمار ہو گئے. محبت دنیا سے دنیا کو پانے کے چکر میں بیمار ہو گئے. محبت ملکیت سے تو کسی جائیداد کو اپنا بنانے کے چکر میں بیمار ہو گئے. تو محبت وحشت دیتی ہے. یہ جو عشق ہے یہ وحشت دیتا ہے. یہ جو عشق ہے یہ تنہا کر دیتا ہے. یہاں تک کہ پوچھا گیا کہ عشق ہے کیا، تو بتا گیا العشق یا طریقہ ما سوى المحبوب، محبوب کے سوائے عشق سب کو جلا کے راکھ کر دیتا. اب کچھ نہیں سماتا.
من کانا فی العشق موجودہ و ذاکا فی العلم موجودہ، من کانا فی العشق معہودہ و ذاکا فی العلم موجودہ۔ جب عشق کسی کے دل میں سما جاتا ہے تو معشوق کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ اپنے وجود سے بے خبر ہو کے ہم رنگ معشوق ہو جاتا ہے۔ عاشق جب تک ہم رنگ معشوق نہ ہو جائے تب تک وہ ناقص ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، ایک لمحہ آتا ہے جب عاشق اور معشوق کے درمیانی جو نسبت ہے جس کو عشق کہتے ہیں، حجاب عشق بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ العشق حجاب بین العاشق والمعشوق، عشق خود حجاب ہے عاشق اور معشوق کے درمیان۔ اس حجاب کو ہٹانا ہے، اس حجاب کو کیسے ہٹائیں؟ ہم رنگ معشوق ہو جائیں، اپنے آپ کو معشوق میں اتنا فنا کر دینا کہ خود کی میں نہ رہے، بس تو رہ جائے۔ بطور حکایت کبھی کبھی کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے، سمجھانے کے لیے کہی گئی ہوگی مگر ہے بڑی عجیب انداز کی۔ ایک مرتبہ عاشق اپنے معشوقہ کے گھر پہنچا، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں۔ تو کہا کہ جب تک تو میں ہے پلٹ جا، کیونکہ میں ہو اور عاشق ہو، کیسے ممکن ہے؟ یعنی میں کا مطلب اپنے تعین کا، اپنے تشخص کا، اپنے ہونے کا، اپنی خودی کے ہوش میں رہ کے عشق توہین عشق ہے۔ کیا کہنے، اپنے سے بے خبر ہو جاؤ، اپنے سے بے خبر ہو جاؤ۔ جب معشوق کہے تو تب کہو کہ اگر اجازت ہو تو میں کہوں، ورنہ تو ہی رہ جائے۔ اسی کے لیے موجود ہے جو بحر المعارف میں ملا عبدالصمد حمدانی نے لکھا ہے، اِنَّ لِلْأَوْلِيَاءِ شَرَابًا، اللہ کے دوستوں کے لیے ایک شراب ہے، یہ شراب عشق ہے، یہ شراب نہیں، شراب معنوی ہے، محبت اہل بیت کی شراب، علی کے ولایت کی شراب، اللہ کے عشق کی۔ اِنَّ لِلْأَوْلِيَاءِ شَرَابًا عند اللہ، اللہ کے پاس اس کے دوستوں کے لیے ایک شراب ہے، اذا شربوا طربوا، جب وہ پیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِذَا طَرَبُوا تَابُوا، اور جب خوش ہوتے ہیں تو منزہ ہونے لگتے ہیں، یعنی لوگوں سے ذرا علیحدہ ان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تَابُوا زَابُوا، اور جب الگ ہو جاتے ہیں تو پھر پگھلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا زَابُوا وَصَلُوا، وَإِذَا وَصَلُوا یعنی وَإِذَا زَابُوا وَصَلُوا، جب وہ پگھلنے لگتے ہیں تو ملنے لگتے ہیں، جب وہ ملنے لگتے ہیں تو وَإِذَا وَصَلُوا اِتَّصَلُوا، تو مل جاتے ہیں، اور جب مل جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ لا فرق بینہم و بین حبیبہم، اب ان میں اور ان کے دوست میں، عاشق و معشوق میں پردہ نہیں رہتا۔ یہ پردہ نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کہنے کے بجائے کہ میں کھا رہا ہوں تو کھانا ہو جاتا ہے، میں پی رہا ہوں تو پینا ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے کہ عاشق پر جب معشوق اپنا رنگ ڈال دیتا ہے تو وہ جو بولتا ہے وہ نہیں بولتا، معشوق بولتا ہے، وہ جو سنتا ہے تو معشوق کے کان سے، وہ جو بولتا ہے تو معشوق کی زبان سے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا علیٰ، علی کو برا نہ کہو، فإنہ ممسوس فی ذات اللہ، علی کو برا نہ کہو، اللہ کے عشق میں علی ایسے ملا ہوا ہے کہ دونوں میں کوئی حجاب نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے اگر علی کہے میں نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ہم رنگ معشوق کہہ رہا ہے۔ یہ امیر کائنات کے فنا فی العشق ہونے کا ثبوت ہے۔ زبان علی کی مگر لسان اللہ، آنکھ علی کی مگر عین اللہ، ہاتھ علی کا مگر ید اللہ۔ یہ سمجھے کیا؟
यहाँ के समझो क्या बात है یہ منزل ہے سمجھنے کی کہ ہم رنگ معشوق یوں بن جائے کہ اس کے اعضائے جسمانی نہیں ہے مگر سمجھنے کے لیے اگر سمجھنا ہو تو اسے دیکھو اسے مانو معشوق نے اپنے وجود کا جس کو ثبوت بنایا تو اپنے رنگ میں رنگ کر بنایا اسی کے لیے کہا گیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ قرآن کی آیت ہے نا اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کا رنگ کیا ہے مولا نے مسکرا کے کہا نحن صبغۃ اللہ بولے محمد والے کبھی اس پس منظر میں بھی تو سمجھنا ہے کبھی روحانیت کے احاطے میں بھی آئیے روحانیت کی فضا میں بھی آئیے کیا بات ہے کبھی عشق کے رنگ میں بھی سنیے کبھی عشق کے رنگ میں بھی پڑھیے کب تک علم کلام اور فلسفہ اور منطق دماغی علوم سے نکل کے تھوڑا الہام کے پر بھی باندھے الہام کی فضا میں بھی آئے عطا کی منزل میں ان سے لیتے جائیں اور سمجھتے جائیں سبحان اللہ دنیا جہاں تک پہنچے گی عشق کو دیکھی جائے عشق تک پہنچے تب بھی ایجاب ہے برنگ معشوقانہ کیا بات ہم ہیں اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ صبغہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے اچھا کس کا رنگ ہے اہل بیت کہہ رہے ہیں ہم ہیں اس کا رنگ ارے آپ اس کا رنگ کیسے ہیں کیا تم اس میں جو دیکھنا چاہتے ہو یہاں دیکھ لو ہم اس کی ہر صفت کے مظہر ہیں بے شک اس کے مظہر ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ شخص آئینے میں اپنا ہی تو عکس دیکھتا ہے نا کیا کہنے اپنے کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے آئینے کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے ضرورت کوئی آئینے کو دیکھنے کے لیے آئینہ نہیں لیتا خود کو دیکھنے کے لیے آئینے کے پاس جاتا ہے آئینہ خریدتا ہے آئینے کے سامنے جاتا ہے یعنی خود نمائی کے لیے آئینے کی ضرورت ہے اور جب اس خدا نے اپنی خود نمائی چاہی تو یہ آئینے بنا دیے جن آئینوں کا نام محمد ولی ہے تو اس نے اپنے رنگ میں رنگا جب اس کے رنگ میں رنگ گئے لیکن بہرحال رنگ تو رنگ ہے نا اور رنگ ہے چڑھے گا کس پر جس پر رنگ نہ ہو اس پہ چڑھے گا کیا کہنے واہ واہ مگر یہ ویسے نہیں یہ چڑھے ہوئے نہیں ہیں یہ جس پہ چاہے رنگ چڑھا دے اب جس پہ چاہے رنگ چڑھا دے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے صاحب کرامت ہو گیا ارے یہ رنگ تم میں کہاں سے آ گیا تاکہ چھوڑو یہ راز ہے اس راز کو راز رہنے دو بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے جا کے برسوں گزارنے کے بعد پتا چلا دامن علی سے جڑنے کا نام ہے کرامت بے شک بے شک بات کیا ہے ایک ہے علی کا زبان پر ہونا ایک ہے علی کا دل کو چھونا ایک ہے علی کا سول ٹچ ہو جانا روح کو چھونا اور روح بن جانا جب نام علی روح بن جائے تو پھر اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے رنگ میں ہے ہی نہیں وہ علی کے اسم کے رنگ میں علی کے عشق کے رنگ میں لگا ہوا ہے وہ ہم رنگ معشوق بننا ہے اس کو اب اپنی توجہ اس نے مولا پہ رکھی ہے تم جو اس سے مانگ رہے ہو دیتا وہ ہے ہاتھ اس کا ہے عطا ان کی ہے اس لیے اس میں کبھی ملکیت کو اپنا نہیں سمجھنا اپنی کوئی چیز اپنی نہیں ہے کیونکہ یہاں میں کا مطلب یہ ہوا کہ عشق سے ڈسکنیکٹ جو ہو جاتا ہے وہ میں کہتا ہے میں نے کیا اچھی تقریر کی نہیں انہوں نے کروائی میں نے کیا اچھا شعر کہا نہیں انہوں نے عطا کیا ارے بھائی ماشاءاللہ آج کل آپ اچھے مجلس سے سن رہے ہیں بڑے اچھے مضامین آپ سننے لگے نہیں وہ ان کا شرف ہے انہوں نے سنوا دیا
ہر جگہ اپنی نفی کر کے معشوق کو ثابت کرتے چلے جاؤ، اتنا کر دو کہ تم نہ رہو. پھر عطا اتنی بھرپور ہوتی ہے کہ ظرف بدل جاتا ہے، شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. اچھی میرا کیا ظرف ہے، میں مولا کو سمجھو، کس کا بھی ظرف نہیں، کسی کا بھی نہیں ہے، مگر ان سے اتنا ہی کہنا ہے مولا میرے ظرف کو میں نہیں جانتا، اس ظرف میں کشادگی پیدا کرنا بھی آپ کا کام ہے. اور لوگ آتے تھے منزل عشق میں مانگتے تھے تو توحید مانگتے تھے، عرفان مانگتے تھے، اور وہاں پہ جسمانی تقاضے کچھ بھی نہیں ہوتے. مجھے تو نہیں ملا، میرے سے بڑی عمر کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو اچھے اچھے خطیبوں کو سنے ہیں، کتابیں پڑھے ہیں، یا کہیں پوچھ لیں معلوم کریں. کبھی سلمان نے کہا ہو، کبھی بوزر نے کہا ہو، کبھی مقداد نے کہا مولا گھر میں بچے بھوکے ہیں، مولا بہت ٹائم ہو گیا، میں کھانے کے لیے اجازت چاہتا ہوں. کسی بھی بدنی ضرورت کا وہ اظہاری نہیں ہوا. کیوں؟ جس سے دور ہو کر بھی جس کو قریب پاتے تھے اب اس کے قریب بیٹھے ہیں تو خود کو کہاں پائیں گے. یہ رنگ تھا. اس رنگ کا اثر یہ تھا کہ جب گھر جاتے تھے، گھر جانے سے پہلے بیوی کہتی تھی کہ جب آؤ تو گھر کے لیے کچھ پکوان کے لیے لیتے آنا، بچے بھوکے. مولا کے در سے معرفت کو حاصل کر کے قرآن ناطق سے قرآن کو سمجھ کے ید اللہ عین اللہ لسان اللہ کو دیکھ کر کے جب اپنے گھر واپس جاتی تھے تو چہرے کا رنگ اور مولائے کائنات کی نظروں کی تاثیر کی کشش کا گھر پہ ہی اثر ہوتا تھا. بچے چہرہ دیکھتے تھے تو بھوک مٹ جاتی تھی، بیوی کچھ عادت نہیں رکھتی اور کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، کیونکہ چہرہ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے آئے ہیں جسے فخر یوسف کہتے ہیں. نہیں، میں یوسف کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ قحط سالی میں جب بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ بھوکوں مرتے تھے تو چہرے یوسف کو دیکھتے تھے. یوسف بالائے بام آتے تھے، بالا خانے پر، محل کی چھت پر، انہیں لوگ دیکھ کر کے چلے جاتے تھے، بھوک مٹ جاتی تھی. قحط سالی میں بھوک کو مٹانے کے لیے چہرے یوسف غذائے بدن بن گئی تھی. جسم کے تقاضے ختم ہو گئے تھے اور جس کی ولایت کے پانے کے نتیجے میں نبوت یوسف کو سرفراز کیا گیا ہو، وہ فخر یوسف جب اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں ہوتا تھا. بدن پہ پیوند لگے ہیں، ٹاٹ بندے ہیں، لیکن یہ کہ گھر جا رہے ہیں تو اس انداز سے جا رہے ہیں جیسے شکم سیر ہو، نہ کہیں چکر آ رہا ہے نہ کوئی دامن تھام رہا ہے. بھوک بھی مٹ گئی، پیاس بھی مٹ گئی. یہ ہے یوسف اور یہ فخر یوسف کہ جو گھر جائے تو عزیزو علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت رسول اللہ نے کہا تھا، مگر اس کے ساتھ حکمت بھی یہ تھی کہ علی کا چہرہ دیکھنے میں دنیا پائے بغیر تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ. بھائی معاویہ کی پارٹی بہت پریشان تھی. معاویہ کہتے تھے بلاؤ بھائی لوگ کو بلاؤ، اور کوئی ببول کا کانٹا بنا ہوا ہے، تائبند ہے، اوپر کپڑا ہے. حضرت ابو ذر غفاری بیلٹ کی جگہ جو ہے ببول کا بڑا کانٹا رکھ رہے، گلیم رہتی تھی کاندھے پہ کمبل. معاویہ نے بلایا، اس سے کیا کام ہے؟ بلایا، ہاں چلو، ارے کچھ پہن لو. کیا پہننا؟ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے طہارت جسم، طہارت جامہ، طہارت لباس موجود ہے. اب اس سے مجھے کیا مطلب ہے؟ وہ بلا رہا ہے، اس کی عادت ہے، یا تو وہ میرے جیسا پہن لے یا میں اپنی عادت میں چلوں. بے نیاز علی والے، ان کو کسی سے کوئی معاویہ بلا رہا، بڑا دربار ہے تو ذرا کچھ سج رہا، کچھ جا گفتگو ہو رہی ہے، نہ آداب نہ سلام. سے کہا بھائی کیا بات ہے، معاویہ کیسے بلا ذرا کیا مطلب؟ اسے
क्या یہ कहने فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ نے جسے اپنا غلام بنایا کیا بات ہے اور حسنین کا چہرہ دیکھ کے جسے آزاد کر دیا، نواسوں کے صدقے میں جسے رسول اللہ نے آزاد کر دیا، یہ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام، میں غلام مصطفیٰ، غلام رسول اللہ، میں اس کے لیے سلام کروں۔ تو یہ جو جذبہ ہے صداقت کا، یہ ہے عشق کی چنگاری جب شعلہ بنتی ہے کیا کہنے تو صاحب زر بھی ہوتا ہے تو وہ کانپنے لگتا ہے اس سے، ارے لشکر نہیں ہے تیرے چہرے پہ کیوں ہوائیاں اڑ رہی ہے، پتہ نہیں علی والے کی آنکھوں میں کیا روب و دوب ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں ایک لشکر بن جاتی ہے دشمن علی کے لیے۔ یہ کیفیت عشق ہے۔ جلات پریشان بمبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بمبر نے ذرا نظر بدل کے دیکھا جلال، اے سرکار میں تو غلام، میرا کام نوکری کرنا ہے، میں نہیں جانتا یہ کون سا جگہ ہے، کون سا مقام ہے، یہاں پر تو لوگ کھینچ کے لائے جاتے ہیں کہ بس اب مر چکے، مرنا کیا ہے، اور آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ نہیں مولا نے یہ تو نہیں کہا تھا، ابن زیاد کہہ رہے کہ مار اسے۔ ابن زیاد قریب بات کہا تو کیا کر رہا ہے، یعنی میں تمہیں پھانسی نہیں تو دے ہی نہیں سکتا۔ ارے کیوں نہیں دے سکتا، علی نے کہا ہے۔ تو کیا کہا علی نے کہا کہ پہلے تو میرے ہاتھ کاٹے گا، پیر کاٹے گا، زبان کاٹے گا، پھر مجھے پھانسی دے گا۔ نہیں علی کی بات غلط ہے۔ اچھا علی کی بات غلط ہے، تب سنتا چلا جا۔ مولا کائنات کے لیے رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے علی کیا ہے، اب علی کے فضائل شروع ہو گئے۔ تو کہا کہ ابھی آواز بند ہو جائے گی، اس کے ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، ہاتھ پیر کاٹ دے گا یا علی۔ تو کہا کیا یا علی کا، جو علی نے کہا وہی تو نے کیا۔ اس طرح رنگ معشوق میں رنگ جانا ہے کہ موت کو کھلونوں کی طرح کھیلنے والے علی والے آواز پڑھ دے محمد وہ ببول کے کانٹے لگانے والے، وہ ان کے کپڑے، وہ ان کی غذا، کسی نے کہا، ان کے دیکھنے والے نے کہا جب وہ گزر گئے سب بڑے بڑے لوگ تو درمیان کی جو نسل ہوتی ہے اپنے بڑوں کو دیکھی، ان کے بعد کے بچے بولنے لگے، ابھی بعد والے قوم میں ارے حضرت سلمان کو آپ نے دیکھا، آپ نے حضرت بزرگ کو دیکھا، اب آپ بھی 80 سال کے ہو گئے، ہم نے ان بزرگوں کو نہیں دیکھا، ہم اگر ہوتے تو کیا اچھا ہوتا۔ تو وہ خاموش ہو گیا، خاموش کیوں، کچھ کہیے۔ تو بولے کیا کہوں، اگر تم انہیں دیکھتے تو سمجھتے یہ لوگ دیوانے، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ بھوک ہے نہ کھانا ہے، فکر نہیں ہے، بس علی علی ہے۔ اور وہ تمہیں دیکھتے تو سمجھتے تم کوئی اجنبی قوم ہو، تمہیں سے کھانے پینے کے سوا اور کچھ ہے نہیں، کھانے پینے سے دنیا سے وقت بچ گیا تو علی علی ہے۔ کہاں پر یہ بات ہے، وہ زمانے سے اب اس زمانے کو دیکھ لیجیے، اب اس زمانے کو جوڑ لیتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز نگاہوں کے سامنے اسے بولنے کا مطلب کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں کہا کہ اگر سلمان بزرگ تمہیں دیکھتے تو بیٹا تم لوگوں کو دیکھ کے سمجھتے کہ تم نہیں کون سی قوم ہو نہیں جانتے۔ کیا مطلب کیا مسلمان نظر نہیں ہے، مومن نظر نہیں آتے، وہ تمہارے دل میں ہے، ولایت علی ہے، مگر وہ لوگ تمہیں دیکھتے تو سمجھتے تم کچھ اور ہی ہو۔ تو بولے اچھا ہی ہوا تم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا۔ تو بولے آپ لوگ کا ہمارا اتنا شرف کافی ہے کہ ہم نے ان چہروں کو دیکھا ہے جن چہروں کی نگاہوں نے بند آنکھیں ہوں کہ کھلی آنکھیں ہوں زیارت علی کرتی رہی، جن کہیں رہیں عشق چھپتا نہیں ہے، اور جب عشق اپنا رنگ دیتا ہے تو صدیاں گزرنے کے بعد بھی انتہائی غربت میں قتل کیے گئے لوگ آج منبر سے فخر سے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک، بلکہ ہم اپنے کو بلند کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی یہ سلمان و بوزر کے چاہنے والے، مقداد و قبر کے چاہنے والے، تو آج دنیا ان لوگوں کے نام سے ہمیں جان رہی ہے،
دنیا جانتی ہے بادشاہوں کو، دنیا جانتی ہے شہنشاہوں کو، مگر یہ عشق کی کائنات کے ایسے بادشاہ تھے کہ علی کی غلامی نے انہیں کائنات عشق کا سردار بنا دیا۔ اس لیے مولا کائنات کی محبت یہاں کی دنیا نہیں بناتی، وہاں کی دنیا بناتی، اور جب وہاں کی دنیا بن جاتی ہے تو پھر عزیزان گرامی یہاں کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ وہ ہیں جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر کے درمیان، ادھر سے کٹ نہیں سکتے، یہ روح ہے، یہ دل ہے، اور ادھر سے بچ نہیں سکتے کیونکہ گھر ہے، کیا کریں، ذمہ داری ہے، کیا کریں۔ تو ہم لوگ کشمکش کی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کی امید ہے، ان کی ذات سے امید ہے کہ کم سے کم اپنا نام لیوا سمجھ کر کے اگر ہم پہ کرم فرما دے تو انتہائی غلام نوازی ہے، کیونکہ مولا کائنات کا نام اپنے نام کے اعتبار سے عجیب تاثیر رکھتا ہے، اور نام ہر جگہ الگ ہے، کہیں علی ہے، کہیں حیدر ہے، کہیں صفدر ہے، کہیں صراط مستقیم ہے، کہیں سلم ہے۔ مولا کائنات کے 99 نام موجود ہیں، وید کتاب میں دیکھا 300 نام موجود ہے، ہر نام کا ایک الگ اثر ہے، ہر عالم میں الگ اثر ہے۔ علی نام کا اثر، خود علی ایسا نام ہے کہ اللہ نے جس نام کو اپنے نام سے نکالا، علی وہ بھی، علی یہ بھی، بس فرق یہ ہے کہ وہ علی جاننے کے لیے ہے اور یہ علی اسے پہچانوانے کے لیے۔ وہ وجود ہے، یہ ثبوت ہے، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے۔ وہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے۔ پھر وہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے۔ ارے بھائی وہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی ولی، وہ بھی ولی، پھر یہ وہ کیا ہے بھائی؟ آئینہ ہے اور عکس ہے، وہاں بھی وہ ہے، یہاں بھی وہ ہے، مگر فرق ہے اگر کسی بات کا تو وہ فرق ہماری کوئی محنت کا نتیجہ نہیں، انہوں نے خود لائن کھینچ دی، انہوں نے لائن کھینچ دی سر جھکا کے۔ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہم جس کے آگے جھکے ہیں وہ ہمارا مالک ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی وہ خط عصمت تھی، یہی وہ لائن تھی جس کے کھچنے کے بعد اللہ نے مقام ناز میں کہا ہوگا اب کوئی سجدہ کرے نہ کرے، یہ بڑا بھاری سجدہ ہے۔ کائنات جس کو سجدہ کرنا چاہتی ہے وہ اپنی ذوالفقار نکال کے کہتا خبردار سجدہ مجھے نہیں، اسے جس سے میں نے کیا ہے۔ تو اس کے سجدے پہ وہ ناز کر کے کہتا ہے تو نے سارے سجدے میری بارگاہ میں جھکا دیے، اب میرے عزت و جلال کی قسم اب کسی سجدے کو اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک تیری ولایت اس سجدے میں۔ نعرہ حیدری، حیدری، صلوات بآواز بلند۔ ارے بھائی، کل سے لے کے آج تک ہر دور میں لوگ اپنے کو منوانے دوسروں کو مارتے رہے، علی اس کو منوانے مارتے رہے۔ فرعون نے 70,000 بنی اسرائیل کا قتل کیوں کر دیا؟ 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو ماں کے پیٹ میں ثابت کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ مجھے مانو، انا انا انا، جو ہے یہاں انا، میں اللہ نے کہا نہیں، میری کبریائی انا میری ہے، اور جو میری انا کو چھیننا چاہے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا، جو چھیننا چاہے گا میں ذلیل کر دوں گا۔ اللہ نے فرعون کو ذلیل کر دیا کیونکہ وہ خود کو منوانا چاہتا تھا، اس کو نہیں۔ علی نے کہا نہیں، میں تجھے منواؤں گا، خود کو نہیں۔ اللہ نے کہا میرے بندے، میں نے تجھے اپنا ولی، اپنا علی، اپنا مظہر بنا کے، مظہر اعلیٰ، اپنی دلیل، اپنا ثبوت بنا کے بھیجا، اور تو ہر آگ مجھے منوا رہا ہے، تو پوری میری عبادتوں کا ہر رکن تجھ پر ہی رکھوں گا۔ اقرار توحید میرا ہوگا مگر اقرار ولایت کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔
نمازیں میری ہوگی، عبادتیں میری ہوگی، حج و زکات سب کچھ میرا ہوگا، مگر اقرار تیرا ہوگا۔ ہر جگہ یہی دیکھا جائے گا، یہ ہے تو ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ میرا طٰہٰ، میرا یاسین، میرا مزمل، میرا مبشر، میرا سراج، میرا منیر، میرا رسول، میرا حبیب بھی حبیب منصب رسالت پر ہے۔ سارے لاڑ و پیار کے باوجود تیری ولایت کے لیے میں کہہ دوں گا، یہ نہ پہنچا تو کچھ نہ پہنچا۔ یہ نہ پہنچا تو کچھ نہیں پہنچا۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، آپ نے یہ نہ کیا، حالانکہ سب یہی پڑھتے ہیں، سبھی یہ پڑھتے ہیں، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ مجھے بھی عادت ہے وہ سن سن کے میں بھی وہی پڑھتا ہوں اور غلط پڑھتا ہوں، اور جو بھی یہ پڑھتے ہیں وہ بھی غلط پڑھتے ہیں۔ اب ایک عادت ہے پڑھنے کی، پڑھ رہے ہیں بھائی، کیا کہنے، بہت اچھے، پوری ذمہ داری سے۔ جو یہ کہتے ہیں، جن میں بھی اکثر شامل ہو جاتا ہوں، عادتاً یہ نہ پہنچا تو کچھ نہ پہنچا، نہیں، یہ نہ کیا تو کچھ نہ پہنچا۔ کیا کہنے، واہ، یہ نہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، تفعل میں کیا ہے؟ فعل، فعل کیا ہے؟ عمل، عمل ایکٹیویشن ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا؟ وَإِلَّا تَفْعَلْ، یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ، تو کچھ نہیں پہنچا۔ بلغت تبلیغ سے، تبلیغ کیا ہے؟ پہنچانا۔ یہ کام نہیں کیا، یہ عمل نہیں کیا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ تو پہلے عمل کرنا ہے، تو وہ عمل کیا ہے؟ رسول اللہ نے ہاتھوں کو بلند کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے خیبر شکن کو اٹھایا۔ خیبر شکن علی کو ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کر کے بتایا۔ اب یہ جو اٹھانا ہے یہ ہے عمل۔ وہیں سے بات میری سمجھ میں آ گئی کہ علی کے نام پر دونوں ہاتھ بلند اس لیے تو کیے جاتے ہیں کہ غدیر میں رسول اللہ نے علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا تھا۔ تو یہ عمل ہے۔ اس عمل کے بعد کیا ہے؟ پہنچانا۔ تو اب کیا پہنچایا؟ اب پہنچایا من کنت مولا ہو فہذا، میں جس کا علی، میں جس کا مولا، یہ علی۔ رسول اللہ کی فساد و بلاوت کے خلاف ہے، یہ فساد کے خلاف ہے بھائی۔ ایک چیز سامنے ہے، میں جس کا مولا، علی اس کا مولا، علی سامنے ہی ہے۔ میں جس کا مولا، یہ علی اس کا مولا کیوں؟ یہ علی کوئی اور بھی علی ہے؟ نہیں، کوئی اور بھی علی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ مگر علی نام کے لوگ بہت ہو سکتے ہیں نا، کہ کوئی مجمع میں بعد میں کہہ دے نہیں میرے بھتیجے کا نام علی تھا، میرے چچا کا نام علی تھا، میرے باپ کا نام علی تھا، میرے پھوپھا کا نام علی تھا، نہ جانے کتنے علی کو لوگ آ جائیں لے کر اور کہے کہ کون سا علی بھائی؟ غدیر میں کہا تو ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، مگر کون سا علی؟ تو رسول اللہ نے کہا کوئی نہیں، وہی جو میرے ہاتھوں پہ، اور یہ ہے یہ کیوں ہے؟ تاکید کے لیے، ہاذا، اسے دیکھو، اسے پہچانو۔ اس کے پیچھے رسول چھپے ہوئے ہیں، علی کو آگے کیا، خود کو چھپا کے بتایا، جب میں نہ رہوں تو یہی سامنے رہے گا۔ پھر اس کے بعد دعا اور بد دعا، پھر اس کے بعد دعا بھی ہے، بد دعا بھی ہے۔ اللہ والمن والا عالمن، اے پروردگار جو اس کا دوست ہے تو اس کا دوست بن جا، جو اس کا دشمن ہے تو اس کا دشمن ہو جا۔ دعائے رسول والے، بد دعائے رسول والے، کیا کہنے، نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی سنی، نہ کوئی خارجی، نہ کوئی ناصری۔ ایک دعائے رسول والے، ایک بد دعائے رسول والے۔ جو علی
کے فضائل سن کے خوش ہو جائے وہ رسول کی دعا پائیں گے کہ علی کے فضائل پہ جن کی پیشانی پہ بل پڑ جائے چہرے پہ ہوائی اڑ جائے سمجھ جائیے بد دعائیں رسول کا اثر ہے جو چہرے پہ آ رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اللہ نے ہر زبان کو یہ شرف نہیں دیا کہ وہ علی علی بولے. کیا کہنے اللہ نے کسی ہر دل میں وہ حرارت نہیں دی کہ جو علی کے نام پہ جس کی دھڑکن تیز ہو جائے. اللہ نے ہر خون میں وہ گرمی نہیں دی کہ جو علی کے نام پہ جس کے اندر حرارت بڑھ جائے. اللہ نے سب کے لیے یہ شرف نہیں رکھا ہے. یہ شرف تو آدم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، نبیوں کا، ولیوں کا، اقطاب کا، ابدال کا، ابرار کا، نقبا کا، نجبا کا ہے. اور اللہ نے ان سب کے ماں سوا ہمیں دیا ہے. تو اب اور کیا چاہیے؟ علی علی کہنے کی دولت کو کبھی غیر بستی میں، غیر کے ماحول میں، غیر کی نشست میں کبھی کہہ کے چہرے کا جائزہ تو لو، اور اس کے بعد سوچو کہ بھائی میں کس آسانی سے علی کے فضائل سنتا ہوں، کس آسانی سے علی علی کہتا ہوں، جس کا سننا بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، اپنے بچے پر بھی خوشگوار گزرتا ہے. تب سمجھو کہ علی علی کہنے کی دولت سب سے بڑی دولت اللہ نے جسے دی ہے اس قوم سے امیر کوئی قوم نہیں ہے. جو جناب امیر کی ولایت کو مانے اس سے بڑا امیر کون ہے؟ اور اس سے بڑا مفلس غریب بیکاری کون ہوگا کہ جسے علی کے فضائل پسند نہیں؟ کیا کہنے. کبھی کبھی ہوتا ہے درخت کی دیکھ ریکھ صحیح نہیں ہوتی ہے تو بازو والے درخت کی بیل آ کے لپٹ جاتی ہے تو کچھ غلط اثرات ہونے لگتے ہیں. کیا کہنے. تو ویسا ہی ہوتا ہے. تو کبھی کبھی یہ جو سائڈ انفیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے اصلاح کا اتنا شوق بڑھ جاتا ہے کہ علی علی کہنا گوارا ہی نہیں ہوتا. تو اس سائڈ انفیکشن کے لیے کبھی انجیکشن لینا پڑتا ہے. اس لیے مجلسوں میں کبھی کبھی جو ہے علی کے فضائل اور ان کے دشمنوں سے تبرے کا ایک انجیکشن بھی دے دیا جاتا ہے تاکہ کوئی سائڈ انفیکشن باقی ہی نہ رہے. صلوات پڑھ دے محمد. چیز ہے رسول کی دعا، رسول کی بد دعا. دنیا سے جاتے جاتے رسول اللہ نے علی والوں کو دعائیں دی، علی کے دشمنوں کو بد دعائیں دی. اور دنیا سے جاتے جاتے آخری لمحے میں اگر پوچھا تو یہی پوچھا میرا حبیب کہاں ہے، میرا دوست کہاں ہے. تو بی بی نے کہا، کہنے والی بی بی نے کہا میرے ابا. وہ کب سے دوست بن گئے. رسول اللہ نے کہا نا. رسول اللہ کا نا کہنا نس ہے کہ رسول کا چاہنے والا نہیں ہے. نا کہا رسول اللہ. تو کہا میں اپنے ابا کے دوست کو بولوں. کہا نا. چلو دونوں مائنس ہو گئے. اب پوچھا کون؟ کہا کہ میرا دوست، میرا حبیب، میرا چاہنے والا، میرا علی. اب زبان رسول سے میرا کہنے میں کتنا عشق چھلک رہا ہے علی کے لیے. میرا علی. آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، میرا بچہ کہنے میں جو محبت چھلکتی ہے اس سے ہزاروں گنا، لاکھوں گنا زیادہ زبان نبوت سے چھلکتی ہے محبت. میرا علی، میرا عقی، میرا وسیع، میرا ولی، میرا وزیر، میرا علی. آخری وقت یاد کیا اور جب علی سامنے آئے جی بھر کے دیکھا. پتہ نہیں آج کیا دیکھ رہے تھے علی. اس کے بعد رونا شروع کیا. گریہ رسول کو دیکھ کر علی بھی رو. یا رسول اللہ گریہ کر. علی جو میں دیکھ رہا ہوں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں. میری موت کے ساتھ ہی تمہارے مسائل شروع ہو گئے. یا رسول اللہ کیا ہوگا.
علی تم سے حق خلافت چھین لیا جائے، علی تم سے میراث غصب کر لی جائے، ہائے 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 یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ صبر صبر صبر، یا رسول اللہ صبر کر لوں گا، اس کا فائدہ میرے دین کو پہنچے گا۔ اگر دین خدا کے لیے میرا صبر فائدہ مند ہو تو بات چاہے دور چلی جائے۔ اب علی نے خود کو صبر کیا۔ جو گھر کے انفارمر تھے انہوں نے اپنے باپ اور باپ کے دوست تک بات پہنچا دی کہ معاہدہ ہو گیا، کچھ بھی کر لو، یہ صبر کرے گی۔ تو کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، اب وہ بغض نکالے جائیں گے جو دل میں پک رہے تھے کہ ہمیشہ علی سے سرگوشی، ہمیشہ علی کی تعریف، ہمیشہ علی کے لیے دعا، ہمیشہ علی علی کرنا جو چپتا تھا، وہ بغض نکالا گیا کہ رسول اللہ بار بار علی کے گلے کو بوسا دیتے، علی کی پیشانی کو بوسا دیتے، آؤ اسی گلے میں رسم باندھو۔ علی مزار رسول کی طرف دیکھتے یا رسول اللہ آپ نے جو کہا صدقتا، مگر میں بھی علی ہوں، آپ ہی کی گود کا بلا ہوں۔ دیکھ لیجیے علی صبر کر رہا ہے۔ وہ جس کی آواز، مولا خود فرماتے ہیں کہ میری آواز سے تکبیر سے وادیاں گونجتی تھی تو کفار کے دل ہیبت زدہ ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ جاتی تھی، اور آج وہ علی اپنے گلے میں رسم کر خبر جناب سیدہ تک پہنچتی ہے۔ اس عالم میں جب گھر پہ حملہ ہوتا ہے، دروازہ منفس آگے بڑھتا ہے اور دروازے سے گستاخی کرتا ہے، منفس ملعون تازیانہ لگاتا ہے، تلوار کے قبضے سے حملہ ہوتا ہے، سیدانی ایک آواز دیتی ہے، آواز دے کے کہتی ہے ابو الحسن میرا بچہ۔ میں کیا عرض کروں، یہ زخم کتنا گہرا تھا، اتنا گہرا زخم تھا جس کو دیکھ کر علی نے صیحہ کیا۔ صیحہ کسے کہتے ہیں؟ صیحہ اسے کہتے ہیں جو آواز بے ارادہ سینے کا بند توڑ کے نکل جائے، اسے کہتے ہیں صیحہ۔ بے ارادہ تو چیخ نکل جاتی، ایک ایسی چیخ امیر المومنین کے حلق سے نکلی کہ مدینے کے لوگ کانپ گئے، یہ کون ہے؟ یہ علی، یہ کہا علی، اور اس طریقے سے آواز دے رہے ہیں، اس طریقے سے گریہ کر رہے ہیں، علی کے سینے کا بند توڑ کے چیخ نکل گئی۔ چاہنے والے قدموں پہ گر گئے، مولا ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم نے زندہ رہنے کی قوت نہیں ہے، ہمارا آقا رو رہا ہے۔ اے غریبوں یتیموں کے آنسوؤں کے پوچھنے والے اور آپ روئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ مولا نے زمین پہ ہاتھ مار کے کہا جو میں نے دیکھا خدا کسی کو نہ دکھایا، میری انصر میں ایسا زخم چھپایا ہے، جب میں بات کرتا تھا اور پوچھتا تھا زہرا کیا حال ہے تو مسکرا کے کہتی تھی اللہ کا شکر ہے سب صحیح ہے۔ مجھے اندازہ ہوا جب میں نے زخم دیکھا، بے گھر آئے بیٹیاں کلیجے سے لپٹ گئی، سینے سے لپٹ گئی، اور بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر شدت گریہ ہوا۔ وہ زخم علی کو زندگی بھر یاد رہا۔ میں کہوں مولا ارے ایک زخم دیکھا تھا تو فاتح خیبر آپ کا یہ عالم ہے، مگر حسین کے جسم پہ 4000 تیروں کے نشان، 1900 تلواروں کے نشان، آپ ہی کی بیٹی زینب دیکھ رہی ہے اور دوڑتے ہوئے کہتی ہے اے جبار، ارے یا رسول اللہ میں کہاں جا، یا علی بابا، ارے میرا ماں جا یا
مولاکم ربکم خدا کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے مرہون کی روح شاد ہو فضائل و مسائل مسائل کیا پڑھے جائے آپ نے مرثیہ سن لیا ایک مرثیہ وہ ہے جو انیس و دبیر نے لکھا مظہر جمیلی نے لکھا روش نے لکھا بہت سے لوگوں نے لکھا ایک مرثیہ تو اسے کہتے ہیں جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے حال پر کہا جائے ایک مقتل ہوتا ہے جس میں دنیا سے جانے والے کے مسائل حسین نے اپنا مقتل خود بیان کیا حسین نے اپنی مصیبت خود بیان کی کیا مصیبت بیان کی میرے مولا نے ایک مصیبت کا ذکر کرو ایک کافی ہو جائے فرمایا دیکھیے گرمی کا موسم وحشتناک طبیعتیں اور گھر کا ماحول بے چینیاں نہ جانے کیسے کیسے ستاتی ہے حسین ایک جملہ کہتے علی اکبر علیہ السلام کو قبر میں دفن کر کے جب ان کے دامن کو جھاڑا درد کو دور کیا چہرے پہ ہاتھ لگا کے دیکھا خون باقی ہے علی اصغر کا چہرے پہ ایک دم اٹھے اٹھانا گیا کہا اصغر میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن کیا کرو نانا سے وعدہ ہے اللہ کی نصیحت ہے مجھے شہید ہونا اس دھوپ میں تیری قبر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اصغر اٹھ تو گئے قبر پہ سے اٹھ گئے دل پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے ایک ایک قدم بڑھتے رہے کوئی سن تو نہیں رہا ہے کوئی نہیں ہے آواز دیتے گئے آسمان کو دیکھ کر انا قتیل القربا انا قتیل القربا پالنے والے حسین کو بے چینی نے قتل کر دیا حسین کو بے چینی نے قتل کر دیا آئے میں کشتہ بے قراری ہوں مجھے بے چینی نے مار دیا کیسی بے چینی بچہ ہمک کے الٹ گیا قبر میں دفن کر دیا اب بے چینی حسین کو ستا رہی ہے نظر ڈالتے سامنے لاکھوں کا لشکر ہے مگر کہیں پیاسا اکبر پڑا ہے کہیں قاسم کے ٹکڑے ہیں اس عالم میں حسین کھڑے ہوتے انا قتیل القربا پسے خیمے سے پڑھ گئے خیمہ آگے خیمے کے پیچھے بچے کو دفن کیا قتیل القربا بے چینی نے قتل کیا ایک آواز کسی طریقے سے اللہ نے سکینہ بی بی کے کانوں تک پہنچا دی بی بی تڑپ گئی اللہ یہ تو میرے بابا کی آواز ہے خیمے کے دروازے پر آ گئی اپنے بابا سے نکل گئی بابا کیا بات ہو گئی بابا کا کچھ نہیں کہا بس سکینہ رخصتی کے لیے آیا مجھے سب رخصت کر دو رخصتی ہو گئی بیویوں سے رخصت ہوئے سکینہ بیوی سے بھی رخصت ہوئے لیکن ایک مرتبہ بیوی آگے بڑھی ذوالجناح کو مولا نے دیکھا کہ بار بار اپنے سر سے پیچھے کی جانب اشارہ کر رہا مولا نے دیکھا کہ 4 سالہ بچی ذوالجناح کے پیر تھامے ہوئے ذوالجناح کچھ دیر کے لیے رک جا حسین فوراً اتر پڑے میرے لال اس گرم زمین پہ جہاں دانا گرے تو بھول جائے تمہیں میں نے اپنے سینے پہ پالا ہے میرے لال اس زمین گرم پر لیٹ کے ذوالجناح سے کیا کہہ رہی ہے آغوش اٹھایا بابا کچھ دیر اپنے سینے پر سو ذاکر اہل بیت کی مجلس ہے مشاہد پڑھ رہا ہوں کچھ دیر اپنے سینے پر سلا لو کیوں کہا اپنی نیند کے لیے توبہ کیجیے اپنی نیند کے لیے یعنی بابا دھوپ میں اور بیٹی کہے گی میری نیند کے لیے اس زمین پہ لیٹوں نہ میں آپ کے سامنے وہ جملے پڑھ رہا ہوں جو میں نے شہزادی سکینہ کے ذریعے اقدس پر شام میں پڑھے اور وہی پڑھے تھے اس کے بعد نہ جانے کہاں پڑھے یہ بیوی نے ہی عطا کی کیونکہ میں نے عرض کیا بیوی
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے کیوں کہا. پڑھ تو لیتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. وہی ذریعہ اقدس پہ جو جملے میرے دل میں آئے اسی کو میں نے وہاں پڑھا تھا. بی بی نے دل میں جملہ دیا, القا کیا کہ میں نے اپنی نیند کے لیے نہیں کہا, میرے بابا نے میرا نام سکینہ رکھا. نام میرا فاطمہ بلاتے تھے سکینہ. سکینہ کے معنی سکون کے ہے, سکون. مجھے پتا نہیں میرے بابا نے میرا نام سکون کیوں رکھا, لیکن مجھے کربلا میں تب سمجھ میں آیا جب میرا بابا بے چین ہوا. تب میں سمجھ گئی کہ اب مجھے سکینہ کیوں کہا گیا سمجھ میں آیا. تب میں نے کہا بابا آپ کا دل بڑا بے چین ہے, لاکھوں کا لشکر ہے, کمزوری ستائے گی. اے بابا اپنے سینے پر سلاؤ. جب سکینہ کے دل سے بابا کا دل ملا, حسین کو 2 لمحے میں عجیب کیفیت محسوس ہوئی. اسی درمیان میں شہزادی زہرا آئی. بس سکینہ تیرا کام ہو گیا, میرے بچے کو مقتل جانے دے. سکینہ بی بی نے کہا میں نے اپنی نیند کے لیے بابا کا سینہ نہیں مانگا, اس لیے مانگا تاکہ میرا بابا ایک بار کلیجے سے لگائے. بابا کے دل کو سکون ملے گا تو دشمنوں سے مقابلہ کریں گے. شہزادی زہرا آ گئی. سکینہ جانے دو. اچھا دادی اماں میں ہٹ گئی, اب آپ کے حوالے میرا بابا. ایک موقع آیا لڑتے لڑتے, وہ وقت آیا کہ جب ہاتھ بےتاب ہو گئے. لڑنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے. بیٹھا جو تیر ماتھے پہ چلا کے رہ گئے. گرنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے. اسی عالم میں یاد کیا ہوگا عباس, ارے میرے ہاتھ تھے مگر قلم ہوئے نا. میرے ہاتھ ہے اس قابل نہیں کہ زمین کو دیکھ سکوں. یہی وہ منزل تھی جہاں اپنی اماں کو یاد کیا. اماں ارے وعدہ گاہ میں حسین اکیلا ہے. سامنے شہزادی کی روح طیبہ نظر آئی. شہزادی اے میرے لال میں تیرے ساتھ ہی ہوں میرے بچے. کچھ دیر میں حسین نے کسی طریقے سے اپنی خون آلود پیشانی کو گھوڑے کی گردن پہ رگڑا. رگڑ کے زمین پر آئے. شہزادی کو دیکھا, ادھر شمر بالی کا خنجر لیے ہوئے ہے. مادر گرامی کو دیکھا, ایک پہلو کا ہاتھ رکھے ہوئے, ایک پہلو کا ہاتھ رکھے ہوئے, ایک ہاتھ بڑھا کے کہہ رہی ہے حسین ارے تیری اماں زہرا تیرے سامنے ہے. اے اماں ارے یہ پہلو سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹتا اماں. اے میرے لال ارے مدینے میں موسم کا زخم ابھی پہلو سوکھا نہیں تھا. پہلو کا زخم نہ سوکھا کہ ادھر شمر ملون خنجر لے کر کے آیا. واللہ مدینے میں موسم, کربلا میں حسین, فاطمہ کا لٹی. اے بالے والے گواہ رہنا, جسے چکی پیس کے پالا تھا وہ ایک پانی کی بوند کو مانگتا چلا گیا. انا قتیل اللہ. والے والے جو آج کا ذکر محمد و آل محمد کا ذکر کو قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ دی بجز غم حسین دی. جب تک زندہ ہے تیری توحید خالص پر, سرکار دو عالم کا ختم نبوت کے عقیدے پر, ائمہ تعلیم کی امامت کے عقیدے پر زندہ رکھ. نبی و آل نبی کی شفاعت نصیب فرما. جو بے روزگار ہے روزگار نصیب فرما. جو مقروض ہے قرض ادا ہو جائے. جو بیمار ہے صحتیاب ہو جائے. جو ناقد خدا بچیاں حقیقت خدائی کا اسباب بن جائے. جنہوں نے امتحانات دیے
دیے وہ اپنے امتحانات میں کامیاب ہو جائے اور پالنے والے آقا مولا امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ سے ذاکر ثقلین الحاج زوار مولوی سید محمد صادق رضوی صاحب ابن قبلہ ابن سید محمد طاہر صاحب مرحومین کے روح خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصراط المستقیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد